اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت نمبر 46 سے ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں یعنی معجزات دے کر فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، بس جب وہ آئے ہماری نشانیاں لے کر تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، ان نشانیوں کا، معجزات کا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور کوئی بھی ہم نشانی ان کے پاس بھیجتے یا دکھاتے تو اس کے بعد اس سے بڑی ایک اور نشانی بھیجتے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ سکیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجے، طوفان کا، ٹڈی دل کا، مینڈکوں، جوؤں کا، خون کا، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ تو وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گئے تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، بس جب ہم نے دور کر دیا ان سے وہ عذاب تو وہ پھر عہد شکنی کرنے لگے، وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، قال یا قومی، کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر جو ملک ہے وہ اور اس کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہے؟ افلا تبصرون، تو پھر کیا تم جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، تو کیا یہ جو کم تر ہے اور اپنی بات بھی درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، وہ ٹھیک ہے، یا کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو زبان کی لکنت تھی اس کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، بس پھر کیوں نہیں اس کے اوپر اتارے گئے سونے کے کنگن، اور جا معہ الملائکۃ مقترنین، اور کیوں نہیں اس کے ساتھ کٹھے ہو کر فرشتے اتر آئے۔ فاستخف قومہ، بس اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ فَأَطَاعُوهُ، پس قوم نے فرعون کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم پہلے ہی نافرمان تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پس جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، بس ہم نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا اور ایک گئی گزری داستان بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہوا، کہ کیا یہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اب تم یہ بیان کر کے مثال صرف جھگڑا کرنا چاہتے ہو یا جھگڑا بڑھانا چاہتے ہو۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ قوم تھی ہی جھگڑالو۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، بے شک وہ ہمارے بندے تھے عیسیٰ علیہ السلام جن پر ہم نے انعام کیا تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف اپنی قدرت کا ایک نمونہ، نشانی بنا کر بھیجا تھا، یعنی ایک معجزہ تھا آپ علیہ السلام کی پیدائش۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْکُم مَلَائِکَۃً فِی الْأَرْضِ یخلفون، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ پر یہاں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک دلیل ہے قیامت کی، کہ جس طرح سے شروع دن سے بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ قیامت کیسے واقع ہو سکتی ہے یا ہم کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ مانتے تھے کہ ایسا کوئی دن نہیں آنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ یہ قانون سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی دکھائی ہے، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ایسی معجزانہ پیدائش کر سکتا ہے تو قیامت بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ ایک دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، کہ قیامت آ کر رہنی ہے۔ یہاں پر بہت سے مترجمین نے علم کے معنی میں کر دیا، حالانکہ یہ لفظ علم ہے، تو علم جو ہے وہ نشانی بتا دیا، اور پھر اس کی بنیاد پر کچھ داستانیں گھڑ لی گئیں کہ جی کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا یا مہدی اور دجال کا ظہور ہونا ہے۔ تو یہ غیر قرآنی نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آخری کتاب اللہ کی طرف سے قرآن کریم آ گئی، اور آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد کسی بھی آنے والے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کی دیوار میں دراڑ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی جو ہے وہ بے بسی کا ایک سامان مقرر کر دیا کہ ان کے دکھوں کا مداوع، ان کی محرومیوں کا، تنگی اسرت کا مداوع کوئی نہ کوئی آنے والا آ کر دے گا، اور ہر ایک نے مذہب نے کہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ عقیدہ وہاں سے مسلمانوں کے ہاں دارا آ گیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت ظہور پذیر ہوگی۔ تو یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آخری پیغام، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد کسی نئے آنے والے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ فلا تمترن بہا، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ نے ایک دلیل کے طور پر بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اور وہ قیامت کے لیے، تو اب اس میں تم شک نہ کرو۔ واتبعونی، اور پیغمبر نے کہا کہ اب تم میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور دیکھنا شیطان تمہیں روکے نہ، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، پس جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں معجزات لے کر آ گئے، قال قد جئتکم بالحکمت، تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس ایک دانائی کی کتاب لے کے آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، اور میں وہ چیزیں واضح کر دوں گا جن کے درمیان تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، فی فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ اپنی مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، قیام، رکوع، سجود، وہ سارا، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کی ذات کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں، درگاہ نہیں، بارگاہ نہیں، وہی واحد یکتا حاجت روا مشکل کشا فریاد رس ہے۔ اس طریقے سے اللہ کو ماننا ہی اللہ کی عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ بہت سے لوگوں نے مختلف طرح کے یہ بت ہیں یا گزری ہوئی ہستیاں ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، تو ان کو الہ مان لیا ہے، وہ ان کے نام لیوا ہیں، دربار ہیں، مزار ہیں، شرک کے اڈے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ صرف اسی کو ہی پکارا جائے اور اسی ہی کی عبادت کی جائے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن بہت سے گروہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس جو ظالم لوگ ہیں تو ان کو یہ درد دینے والے عذاب کے دن ان کے لیے خرابی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم،
وہ کیا یہی انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے اچانک ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو معلوم بھی نہ ہو، یعنی ان کے ذہن وہم گمان میں بھی نہ ہو اور قیامت آ جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تو اس دن بہت گہرے دوست بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، مگر جو لوگ یہ تقوی شعار ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں اور شرک سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اس میں شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔